السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی ان اہل الانجیل عظمت فیہم الخطایا وطغت ملوکہم حتی عبدوا الاصنام وَأَكْرَهُ عَلَى عِبَادَتِهَا وَمِمَّنْ شَدَّدَ فِي ذَلِكَ دقیانوس۔ یہاں سے صاحب تفسیر علیہ الرحمت والرضوان قصہ اور واقعہ بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اس کا پورا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قصہ مختلف روایات سے ماخوذ ہے۔ بعض روایات کا ذکر محمد ابن اسحاق نے، جو کہ صاحب مغازی ہے، انہوں نے کیا ہے، اور کسی قصے کی تخریج عبدالرزاق و ابن ابی حاتم نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کی ہے، اور کسی روایت کی تخریج ابن منذر نے، ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے، جیسے کہ الدر المنصور میں مذکور ہے۔ تو اسی قصہ اور واقعہ جو کہ روایات مختلفہ سے معلوم ہوتا ہے، اس قصہ اور واقعہ کو صاحب تفسیر یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رویہ ان اہل الانجیل عظمت فیہم الخطایا وطغت ملوکہم حتی عبدوا الاصنام۔ روایت کیا گیا ہے کہ اہل انجیل یعنی نصرانی لوگ، عظمت فیہم الخطایا، ان میں خطائیں بہت بڑھ گئیں۔ عظمہ یا عظم بڑھ جانا، بڑا ہو جانا، ان کے اندر خطائیں بڑھ گئیں۔ خطایا یہ جمع ہے خطیتن کی۔ خطیتن کا معنی خطا جسے ہم بولتے ہیں اردو میں، ان کے اندر خطائیں اور گناہ بڑھ گئے۔ وَطَغَتْ مُلُوكُهُمْ طغا یطغا طغین، اس کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، شرارت میں حد سے بڑھ جانا۔ تو معنی ہوگا وَطَغَتْ مُلُوكُهُمْ، ملوک یہ ملک کی جمع، بادشاہ۔ وَطَغَتْ مُلُوكُهُمْ حَتَّى عَبَدُوا الْأَصْنَامَ، اور ان نصرانیوں کے بادشاہوں نے شرارت میں حد سے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے۔ حتی عبدوا الاصنام، یہاں تک کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بت۔ وَأَكْرَهُ عَلَى عِبَادَتِهَا، اکرہ یکرہ، اکراہ کا معنی ہوتا ہے مجبور کرنا۔ وَأَكْرَهُ عَلَى عِبَادَتِهَا، اور ان بادشاہوں نے بتوں کی عبادت پر لوگوں کو مجبور کیا۔ وَمِمَّنْ شَدَّدَ فِي ذَلِكَ دقیانوس، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس سلسلے میں بہت شد و مد کیا اور بہت زیادہ سختی برتی، ان لوگوں میں سے دقیانوس بادشاہ ہے، جو اصحاب کہف کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ دقیانوس دال کے کسرے کے ساتھ۔ فَأَرَادَ فِتْيَةً مِّنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ عَلَى الشِّرْكِ، علی الشرک، ارادہ علی الشرک، ارادہ کا جب صلہ علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا۔ فتیتن یہ جمع ہے فتح کی، اور اس کا معنی نوجوان۔
من اشراف قومی، اپنے قوم کے بڑے بڑے لوگ. تو معنی ہوگا ارادہ کی ضمیر کا مرجع ہے دقیانوس، فارادہ فتیتم من اشراف قومی علی الشرک. تو دقیانوس نے اپنے قوم کے بڑے بڑے نوجوانوں کو شرک پر ابھارا. وَتَوَعَدَهُمْ بِالْقَتْلِ، اور شرک نہ کرنے کی صورت میں ان کو قتل کی دھمکی دے دی. توعد یتوعد، توعد کا معنی ہوتا ہے دھمکی دینا. تو ان کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اگر شرک نہیں کرو گے، بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دوں گا، یہ دھمکی دے دی. فَأَبَوْا، ابا یا ابا باب فتح یفتح سے اس کا معنی انکار کرنا. فَأَبَوْا، تو ان نوجوانوں نے انکار کیا. إِلَّا الثِّبَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّصَلُّبِ فِيهِ، إِلَّا الثِّبَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّصَلُّبَ فِيهِ. تو ان لوگوں نے انکار کیا سوائے اس کے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان میں تسلب برتیں، سختی سے ایمان پر رہیں. یعنی انہوں نے شرک کرنے کا انکار کر دیا اور اسی پر جمے رہے کہ وہ ایمان پر رہیں گے اور اسی میں پختگی سے لگے رہیں گے. ثم ہربوا الی الکہف، پھر یہ نوجوان ایک غار کی جانب بھاگ گئے. ہربا یا ہربو، ہربن کا معنی ہوتا ہے بھاگنا. تو یہ نوجوان ایک غار کی جانب بھاگ گئے. وَمَرُّوا بِكَلْبٍ فَتَبِعَهُ، تو یہ لوگ ایک کتے کے پاس سے گزرے جو کتا ان کے پیچھے لگ لیا. تبع یتبع، تبعن کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا. ایک ایسے کتے کے پاس سے گزرے کہ جو کتا ان کے پیچھے لگ لیا اور پیچھے ہو گیا. ان کا پیچھا کیا، اس نے ساتھ میں چلا ان کے پیچھے. فتبعہم، اس کتے نے ان کی اتباع کی اور ان کے پیچھے لگ لیا. فتردوہ، ترد یطرد، تردن کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا اور بھگانا. فتردوہ، تو ان لوگوں نے اس کتے کو بھگایا. فَأَنْتَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی. فقال، تو وہ کتا بولا، ما تريدون منی انی احب اللہ فناموا وانا احرسکم، انا احرسکم. وہ کتا بولا تم میری طرف سے نہیں چاہتے مگر یہی کہ میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں. ما تريدون منی، اے ما ترون منی، یہ معنی ہوگا. اور اصل عبارت ہوگی ما ترون ما تريدون منی الا انی احب اللہ. معنی ہوگا کہ تم میری طرف سے نہیں دیکھو گے مگر یہی کہ میں اللہ کے محبوبین سے محبت کرتا ہوں. احبا، یہ حبیب کی جمع ہے، اس کا معنی محبوب. میں اللہ کے محبوبین سے محبت کرتا ہوں، یہی تم مجھے میری طرف سے دیکھو گے. فناموا وانا احرسکم، نامو یہ نامہ ینامو سے فعل امر ہے، جمع حاضر کا صیغہ. معنی ہوگا کہ تو تم سب لوگ سو جاؤ، وانا احرسکم، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا. حرسا یا حرسو، حرسن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے ہوتا ہے حارس، حفاظت کرنے والا. وانا احرسکم، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو اس واقعہ میں یہ معلوم ہوا کہ یہ جب لوگ ایک کتے کے پاس سے گزرے تو وہ کتا ان کے ساتھ میں ہو لیا. جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے
وہ دوسری روایت بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک ایسے چرواہے کے پاس سے یہ لوگ گزرے جس چرواہے کے ساتھ میں کتا تھا، تو وہ کتا ان کے دین کے خاطر ان کے پیچھے ہو لیا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے مرو براعن معہ کلب۔ راعن جمع رعیان، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ تو یہ لوگ ایک ایسے چرواہے کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ کتا تھا، فَتَبِعَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، تو ان کے دین کے خاطر وہ کتا ان کے پیچھے لگ لیا۔ وَدَخَلُوا الْكَهْفَ، اور یہ لوگ غار میں داخل ہوئے، فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ، تو اللہ نے ان کے کانوں پر ایک قسم کا پردہ ڈال دیا جس سے ان کو باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور ان کی نیند میں وہ آواز خلل نہیں ڈالتی تھی۔ لغوی معنی ہے فضرب اللہ علی آذانہم، تو اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی ایک قسم کا پردہ ڈال دیا جس سے ان کو آواز نہیں آتی باہر کی، اور ان کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ وَقَبْلَ أَنْ يَبْعَثَهُمُ اللَّهُ مَلَكَ دِينَهُمْ مَدِينَتَهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ مُؤْمِن۔ قبلہ بمعنی پہلے، قبلہ ان یبعثہم اللہ، ان مصدریہ ہے تو یبعث فعل مضارع مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، قبلہ بعثہم اللہ یہ معنی ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ اللہ ان کو اٹھاتا۔ ملکہ مدینتہم رجل صالح مؤمن، ملکہ کا فاعل ہے رجل صالح مؤمن، مدینتہم ہم ضمیر کا مرجع یہی نوجوان، اس سے پہلے کہ اللہ انہیں اٹھاتا، ملکہ مدینتہم ان لوگوں کے شہر کا مالک ہو گیا تھا، رجل صالح مؤمن ایک نیک مومن مرد، یعنی دقیانوس کی حکومت جا چکی تھی اور ایک نیک صالح اور مومن مرد ان کے شہر کا مالک ہو چکا تھا، صاحب اقتدار ہو چکا تھا۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ فِي الْبَعْثِ مُعْتَرِفِينَ وَجَاحِدِينَ، اور اس آدمی کے، اس نیک رجل صالح کے، اس مومن آدمی کی مملکت کے لوگ، اہل مملکتی، مملکت کے لوگ یعنی رعایا، اس کی مملکت کے لوگ اختلاف کر چکے تھے فی البعث، بعث کے سلسلے میں، کہ بعث مرنے کے بعد اٹھنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا حق نہیں ہے۔ معترفین، کچھ لوگ تو اعتراف کر رہے تھے بعث کا، وجاحدین، اور کچھ لوگ انکار بھی کر رہے تھے، تو یہ اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اہل مملکتی ہی سے حال واقع ہے معترفین اور جاحدین، یعنی اس رجل صالح کی مملکت کے لوگ بعث کے سلسلے میں اختلاف کر چکے تھے، اس حال میں کہ کچھ لوگ معترف تھے اور کچھ لوگ جاحدین، انکاری تھے، انکار کرنے والے تھے بعث کا۔ فَدَخَلَ الْمَلِكُ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ، جب یہ اختلاف دیکھا تو چونکہ وہ بادشاہ جو تھا رجل صالح مومن تھا، وہ اس اختلاف کی وجہ سے پریشان ہوا۔ فَدَخَلَ الْمَلِكُ بَيْتَهُ، بادشاہ اپنے گھر میں داخل ہوا، وَأَغْلَقَ بَابَهُ، اور اپنا دروازہ یا گھر کا دروازہ اس نے بند کر لیا۔ اغلق یغلق، اغلاق دروازہ بند کر لینا، وَأَغْلَقَ بَابَهُ، اور اپنے گھر کا دروازہ اس نے بند کر لیا۔ وَلَبِسَ مِسْحًا، اور اس نے مسح، میم کے کسرے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ چادر جس کو بالوں سے بن کر بنایا گیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے بالوں کی چادر تو بڑی کھردری ہوتی ہے،
وہ جسم کو آرام دہ نہیں ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے ایسی چادر پہن لی کہ جو بالوں سے بن کر بنائی گئی تھی تاکہ اس کے جسم کو چین اور سکون نہ ملے۔ وَلَبِسَ مِسْحًا، مسحن کا معنی چادر، جمع اس کی ہوتی ہے امساح اور مسوح۔ وَلَبِسَ مِسْحًا، اور اس نے بالوں کی چادر پہن لی، زیبتن کر لی۔ وَجَلَسَ عَلَى رَمَادٍ، عَلَى رَمَادٍ، را کے کسرے کے ساتھ، را کے فتحے کے ساتھ، کسرہ نہیں، را کے فتحے کے ساتھ، رماد۔ رماد کا معنی ہوتا ہے کہ جو ریت وغیرہ ہوتی ہے یا جو راکھ ہوتی ہے، جو لکڑی وغیرہ جلا کر جو راکھ پیدا ہو جاتی ہے اس کو رماد کہتے ہیں، یا ریت کو بھی کہہ دیتے ہیں رماد۔ وَجَلَسَ عَلَى رَمَادٍ، اور وہ رماد یعنی ریت پر یا راکھ پر بیٹھ گیا۔ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَن يُبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقَّ، اور اپنے رب سے اس نے دعا کی کہ وہ لوگوں کے لیے حق کو بیان کر دے۔ سأل یسأل، مانگنا، پوچھنا اور دعا کرنا، اور اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ لوگوں کے لیے حق کو بیان کر دے، ان یبین لہم الحق، کہ وہ ان کے لیے حق بیان فرما دے۔ فَأَلْقَى اللَّهُ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مِّن رُعْيَانِهِمْ فَهَدَمَ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْغَارِ۔ تو اللہ نے رعیان یہاں پر ہے، یہ راعی کی جمع ہے، رعیان را کے ضمے کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے رعایہ، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو رعایہ کہا جاتا ہے، وہی راعی کی جمع رعیان۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راعی کا معنی چرواہا بھی آتا ہے، تو چرواہوں میں سے کسی چرواہے کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ فَأَلْقَى اللَّهُ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مِّن رُعْيَانِهِمْ، تو ان لوگوں کے چرواہوں میں سے کسی چرواہے کے نفس اور دل میں اللہ نے القاء فرما دیا، اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ غار کا دروازے پہ جو کچھ بنایا گیا ہے اس کو توڑ دے، جس کے ذریعے سے دروازہ بند کیا گیا غار کا، اس چیز کو توڑ دے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ فَهَدَمَ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْغَارِ، تو اس نے وہ ساری چیز ڈھا دی جس کے ذریعے سے کہف یعنی غار کا دروازہ بند کیا گیا تھا، اس کو اس نے ڈھا دیا اور دروازہ اس نے کھول ڈالا۔ کیوں اس کے دل میں یہ بات آئی؟ اس کے دل میں اس لیے آئی لِيَتَّخِذَهُ حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ، تاکہ اس غار کو وہ اپنی بکریوں کے لیے حظیرہ بنا دے۔ حظیرہ کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جس کے ارد گرد باؤنڈری کر دی گئی ہو، اس کو حظیرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس باؤنڈری کی وجہ سے اس کے اندر جانا ہر ایک کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حظیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ حظیرہ یہ حضرن سے بنا ہے، حضر کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو حظیرہ وہ جگہ جہاں پر ہر آدمی کو جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ باؤنڈری اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ہر آدمی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اس چرواہے کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ وہ بکریوں کے لیے اس غار کو حظیرہ بنا دے، تو اس نے اس غرض کے پیش نظر کہف یعنی غار کے دروازے پر جو کچھ بھی رکھا ہوا تھا اس کو ڈھا دیا، اس نے جو بھی بنا تعمیر کر دی گئی تھی اس کو ڈھا دیا۔ لِيَتَّخِذَهُ حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ، تاکہ وہ اپنی بکریوں کے لیے حظیرہ بنا دے اسے۔ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ
من بعثوه لابتیاء الطعام واخرج الورق وكان من ضرب دقیانوس اتهموه بانه وجد کنزا۔ ادھر اس نے جب وہ ڈھا دیا تو اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا، اور ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک کو مدینہ کی طرف، شہر کی طرف وہی چاندی کے پتھر لے کر بھیج دیا کہ تاکہ وہ کھانا خرید کر لے کر آ جائے۔ جب وہاں پر شہر میں گیا تو لوگوں نے دیکھا ارے اس پہ تو دقیانوس بادشاہ جو ایک زمانے پہلے گزر چکا ہے اس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کو شک ہوا، لوگوں نے کہا کہ ارے اس آدمی کو کہیں خزانہ مل گیا ہے۔ تو اب اس سے لوگ مطلع ہو گئے کہ خزانہ مل گیا ہے، تو یہ خزانہ کے لیے کہ کہاں پر خزانہ ہے لوگوں نے پوچھ تاچھ کی، تو وہ شخص کے ساتھ میں لوگ چلے گئے اور غار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اسی کو صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ مَن بَعَثُوهُ، تو جب شہر میں داخل ہوا وہ شخص جس کو اصحاب کہف نے بھیجا تھا لِابْتِیاءِ الطَّعَام، کھانا خریدنے کے لیے، وَأَخْرَجَ الْوَرْقَ، اور اس شخص نے چاندی کے پتھر کو نکالا، وَكَانَ مِن ضَرْبِ دقیانوس، اور یہ ورق، یہ چاندی کا پتھر، یہ دقیانوس بادشاہ کی مہر سے تھا، مہر اس پہ لگی ہوئی تھی۔ اتہموہ، یہ لما کا جواب ہے۔ جب شہر میں وہ شخص داخل ہوا اور اس نے وہ ورق چاندی کا ٹکڑا نکالا اور اس پر لوگوں نے دقیانوس بادشاہ کی مہر دیکھی، اتہموہ، تو لوگوں نے اس کو تہمت لگائی بِأَنَّهُ وَجَدَ كَنْزًا، کہ اس شخص نے کہیں پر خزانہ حاصل کر لیا ہے، کہیں پر خزانہ اسے مل گیا۔ فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى الْمَلِكِ، تو لوگ پکڑ کر اس شخص کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، جب بادشاہ نے پوچھ تاچھ کی تو اس شخص نے پورا واقعہ بادشاہ سے بیان کر دیا۔ قصہ علیہ، علیہ کی ضمیر کا مرجع ملک، تو اس نے بادشاہ سے سارا قصہ اور پورا واقعہ بیان کیا۔ فَانْطَلَقَ الْمَلِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَهُ، تو بادشاہ اور شہر والے اس شخص کے ساتھ، یملیخا کے ساتھ نکلے۔ وَأَبْصَرُوهُمْ، اور سب لوگوں نے جا کر اصحاب کہف کو دیکھا۔ وَحَمِدُوا اللَّهَ عَلَى الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَعْثِ، اور جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اتنے سالوں سے یہاں پر سو رہے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا، بیدار کر دیا، تو یہ تو پوری ایک دلیل ہو گئی بعث پر، تو یہ دلیل مل گئی ان لوگوں کو، تو اس پر اللہ کی ان لوگوں نے حمد و ستائش کی۔ وَحَمِدُ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ کی حمد کی، علی الآیہ، اس نشانی پر، الدالہ، جو نشانی دلالت کر رہی ہے، البعث، علی البعث، بعث پر، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ ثم قالت الفتیۃ للملک، پھر ان اصحاب کہف نے، ان نوجوانوں نے بادشاہ سے کہا، کیا کہا؟ نستودعک اللہ ونعیذک بہ من شر الجن والانس، ہم تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ استودع یستودع، استیداع کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں دینا، جیسے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سفر پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انی استودعکم اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا پڑھ کر جاتا ہے کہ ہم تم کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جاتے ہیں۔ تو وہی ہے استیداع کا معنی حفاظت میں دینا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا نستودعک اللہ، ہم اللہ کی حفاظت میں تجھے دیتے ہیں، ونعیذ بہ، اور اللہ کی تجھے پناہ میں دیتے ہیں، من شر الجن والانس، جن اور انسانوں کی
شرارتوں سے۔ ثم رجعوا الی مضاجعہم، پھر یہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی طرف پلٹے، اور خواب گاہوں میں جب پہنچے وتوفى اللہ انفسهم، تو اللہ نے ان کو موت دے دی اور ان کو مار دیا۔ فألقى الملک علیہم ثیابہ، تو بادشاہ نے ان کے اوپر اپنے کپڑے ڈال دیے۔ وامر، اور حکم دیا، فجعل لكل واحد تابوت من ذهب، تو ان نوجوانوں میں سے ہر ایک کے لیے سونے کا تابوت بنایا گیا، یعنی بادشاہ نے حکم دیا تابوت بنانے کا، تو پھر ہر نوجوان کے لیے ایک سونے کا تابوت بنایا گیا۔ فرآہم فی المنام کارہین للذہب، پھر جب بادشاہ سویا تو بادشاہ نے ان لوگوں کو خواب میں دیکھا۔ فرآہم فی المنام، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کارہین، یہ رآہم کی ہم ضمیر سے حال واقع ہے۔ فرآہم فی المنام کارہین للذہب، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو خواب میں دیکھا اس حال میں کہ یہ لوگ سونے سے ناپسندیدگی کر رہے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دیکھا خواب میں۔ فجعلها من الساج وبنى على باب الكهف مسجدا۔ فجعلها من الساج، جعلها کی ہا ضمیر کا مرجع تابوت، تو بادشاہ نے سونے کے تابوتوں کو ہٹا کر وہ تابوت ساج یعنی سال لکڑی جو ہوتی ہے اس کے بنا دیے۔ وَبَنَى بَابِ الْكَهْفِ مسجدہ، اور کہف یعنی غار کے دروازے پر بادشاہ نے مسجد بنا دی، مسجد تعمیر کی۔ بنا یبنی کا معنی بنانا، تعمیر کرنا۔